वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस रॉकेट की स्पीड से बढ़ गए। सैलरीज में 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 188% इजाफा होगा। वज़रा ममलिकत और मुशीरान की तनख्वाह 188% तक बढ़ेगी। काबीना ने वज़रा ममलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। शाहीनों का पलट कर वार, तीसरे T20 में कीवीज को दबोच लिया। पाकिस्तानी ओपनर्स का लाठीचार्ज, कीवीज बॉलर्स को धो डाला। ग्रीन शर्ट्स ने 205 रन्स का बड़ा हदफ 4 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। ओपनर हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन्स की शानदार इनिंग्स। कप्तान सलमान आगा के 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन्स बनाए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। 22 साला हसन नवाज ने बाबर आजम का T20 रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। नौजवान ओपनर ने 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 10 चौकों से सेंचुरी बनाई। शानदार सेंचुरी पर हसन नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हसन नवाज का कहना है कि उनका क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं, 2 मैचों में 0 पर आउट हुआ था। जहन में था कि बस अब कुछ करना है। अपनी पहली सेंचुरी वालिद के नाम कर दी। हसन नवाज के घर जश्न का समा, वालिदैन बेटे की उम्दा परफॉर्मेंस पर खुश। हसन की वालिदा ने कहा कि हसन बचपन से ही पढ़ाई की बजाय क्रिकेट खेलने चला जाता था। अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का फल दे दिया। हम सब उसकी कामयाबी पर अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। वालिद ने कहा, हसन ने बड़ी मेहनत और जदोजहद की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज का लाठी चार्ज, पावर प्ले में 75 रन्स बनाए। ये T20 में पाकिस्तान का पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर है। कौमी टीम ने अपने दूसरे बड़े हदफ के ताक़ुब का रिकॉर्ड भी बनाया। मैच के दौरान इफ्तार का ब्रेक, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में ही रोज़ा इफ्तार किया। कीवीज इनिंग्स के 5 ओवर्स बाद मैच रोका गया था। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दी गई। PTA से लाइसेंस मिलने की राह हमवार। PTA 2 हफ्ते में लाइसेंस जारी करेगा। स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने में 1 साल का वक्त दरकार होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सलाहियत का जायज़ा लिया गया। CEO बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की राह में दरपेश रुकावटों पर ब्रीफिंग दी। कहा, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तश्कील देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इजाफी बिजली को क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल कर सकता है। सैलाब के बाद $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। हम काबिल अमल मंसूबे तैयार नहीं कर सके, 1/3 रकम ही मिली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब में इंकशाफ। कहते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबों को सामने लाना होगा। मौसमियाती तब्दीली मईशत के लिए नुकसानदेह है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। मौसमियाती तब्दीली पर चीते की रफ्तार चाहिए, लेकिन हुकूमत कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। कहा, 2017 में कानून बना, अब तक ना चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना रूल्स बन सके। मसला ये है कि अथॉरिटी सूबों में कैसे काम करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की वफ्द के हमरा मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल खुसूसन बलोचिस्तान पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ सियासी कायदीन को इकट्ठा करें, रऊफ अता की दरख्वास्त। मुलाकात में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म और वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाफिल अदा किए। उम्मत के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की।
وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ضلع اسماعیل خان میں فورسز کا خارج کے خلاف آپریشن، 10 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک خارج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن حسنین اختر شہید بہادری جرأت مندانہ کارروائیوں کے لیے مشہور تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ کیپٹن حسنین اختر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تحریک انصاف کو 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ چیف سیکرٹری، IG اور دیگر فریقین کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹائی گئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ درخواست گزار DC کے حکم کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر کے فراڈ کیس میں نئے انکشافات۔ ملزم عاطف خان کے پاس 7 بڑے کاروباری گروپس نے غیر قانونی سرمایہ کاری کی۔ FIA کے تفتیشی افسر نے عدالت میں چالان جمع کرا دیا۔ کاروباری گروپس نے غیر قانونی طور پر 65 کروڑ لگائے۔ عاطف خان نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے 1 ارب سے زائد کی ذاتی ٹریڈنگ کی۔ فراڈ کیس میں نادیہ حسین اور 7 بڑے کاروباری گروپس کے عہدیداروں کو جلد پوچھ گچھ کے لیے بلایا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمدگی کیس۔ ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کامران قریشی نے مصطفیٰ عامر کے قتل کے بعد ارمغان کو روپوش ہونے کا مشورہ دیا۔ کامران قریشی نے سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع سے دھمکیاں بھی دیں۔ تاندلے امالہ کے حوالات میں 3 افراد کے قتل پر سخت ایکشن۔ RPO ذیشان اصغر نے 6 پولیس افسر اور اہلکار ملازمت سے برطرف کر دیے۔ سابق SHO سٹی انسپکٹر بشارت علی اور انویسٹیگیشن افسر انسپکٹر عمران سرور نوکری سے برخاست۔ سابق SHO سٹی تاندلے امالہ سب انسپکٹر پرویز خالد کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ سابق SHO صدر سب انسپکٹر مبشر حسین، سابق محرر ہیڈ کانسٹیبل نعیم حسن، سابق محرر ہیڈ کانسٹیبل تھانہ صدر نعمان علی بھی نوکری سے فارغ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر کشتی حادثات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا اہم رکن پشاور سے گرفتار۔ ملزم نے متاثرین کو یورپ بھجوانے کے لیے بھاری رقوم وصول کی۔ موبائل فون سے ویڈیوز، تصاویر اور بینک ٹرانزیکشنز بھی برآمد۔ گوجرانوالہ میں FIA کی کارروائی۔ مراکش کشتی حادثے میں ملوث اشتہاری ملزم سمیت 4 افراد گرفتار۔ فیصل آباد سے بھی 2 ملزم پکڑے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 8 اپریل کو جوڈیشل کمیشن اجلاس طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں 2 نئے ججز لانے پر غور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے 2 کو سپریم کورٹ لانے پر غور ہوگا۔ رمضان المبارک کا دوسرا اشرا ختم۔ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت متعدد شہروں کی ہزاروں مساجد میں لاکھوں مسلمان اعتکاف کے لیے پہنچے۔ عبادت، شب بیداری اور ذکر و فکر ہوگا۔ مساجد اور گھروں میں بھی خصوصی عبادات کا اہتمام۔ طاق راتوں کی تلاش، ماہ مقدس کی برکات سمیٹی جائیں گی۔ یوم پاکستان اور عید الفطر۔ صدر آصف زرداری کا قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی کمی کا اعلان۔ قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی کمی کر دی۔ 1/3 قید کاٹنے والے 65 سال کے مرد، 60 سال کی خواتین قیدیوں پر اطلاق ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ قید خواتین کی سزاؤں میں بھی کمی ہوگی۔ عید قریب آتے ہی بازاروں اور مارکیٹوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ بڑے شہروں میں میلے کا سما۔ شاپنگ کے شوقین افراد نے بازاروں میں ڈیرے جما لیے۔ دکانداروں کے وارے نیارے دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے میں مصروف۔
ریلوے کا عید پر ٹرین کرایوں میں رعایت کا فیصلہ، تمام میل، پیسنجر اور انٹرسٹی ٹرینوں کی ٹکٹوں پر 20% رعایت ہوگی۔ رعایت ریزرویشن کاؤنٹر سے کرنٹ بکنگ پر ہوگی۔ مسافر عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز رعایت حاصل کر سکیں گے۔ رعایت کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ 30 مارچ یعنی کہ 29 رمضان المبارک کو چاند کی عمر تقریباً پاکستان میں 26 سے 27 گھنٹے ہوگی۔ انشاءاللہ عید کے امکانات 31 مارچ کو ہیں۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی 30 مارچ کو اسلام آباد میں بیٹھے گی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ عید الفطر کا چاند 30 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم علی کے جلوسوں کی سیکیورٹی فائنل۔ لاہور میں شرکاء کی گاڑیوں کے لیے 8 پارکنگ مقامات مختص۔ پارکنگ کے لیے دہلی دروازہ، اڈا کراؤن پلازا، موچی باغ مختص، ڈی پلازا، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول، داتا دربار آئی اسپتال میں پارکنگ ہوگی۔ طالبان کا امریکی شرائط پر مکمل سرنڈر۔ امریکی امداد بحالی کے بدلے طالبان کی 3 شرائط پر ہاں۔ طالبان نے امریکی قیدی رہا کر دیا، اسلحہ واپس کرنے پر بھی رضامند۔ پروگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے، طالبان نے شرائط مان لی۔ طالبان کے یو ٹرن سے افغان خود مختاری پر سوالیہ نشان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 4 روز میں 200 بچوں سمیت 710 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری۔ امریکی صدر نے اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، جرمنی سمیت دیگر ممالک کی شدید مذمت۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسکولوں کا تعلیمی معیار بہت گر چکا ہے، طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ محکمہ تعلیم کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین سے جلد معاہدے کے لیے بھی پر امید۔ برطانیہ کا مصروف ترین ہیتھرو ایئرپورٹ آج بند رہے گا۔ مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ سب اسٹیشن میں آگ لگنے سے ایئرپورٹ کو بجلی کی فراہمی متاثر۔ ہزاروں گھر بھی بجلی سے محروم ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر روزانہ 1300 پروازیں آتی ہیں۔ آج گلیشیئرز کا عالمی دن ہے۔ دنیا بھر میں گلیشیئرز تیزی سے غائب ہونے لگے۔ 3 سال میں گلیشیئرز سب سے زیادہ پگھلے۔ 1975 سے اب تک 9000 گیگا ٹن برف پگھل چکی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں اور دنیا کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا۔